بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ عن عبد الرحمن بن عمر وسلم انہ سمع الارباز بن ساریۃ یقول وأذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ ظرفت منها العیون ووجلت منها القلوب فقلنا یا رسول اللہ ان هذه لموعظۃ مودع فماذا تعہد الینا۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واعظ فرمایا جس سے آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور دل کانپ اٹھے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو رخصت کرنے والے کی نصیحت ہے۔ قال قد ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہارہا لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک من یعش منکم فسیرى اختلافا کثیرا۔ آپ ہم میں سے کسی چیز کا عہد لے لیں۔ آپ نے فرمایا میں تم کو ایسی صاف ہموار زمین پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کے دن اور رات برابر ہے، اس سے وہ ہٹے گا جو ہلاک ہونے والا ہوگا۔ فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُم مِّن سُنَّتِي، جو تم میں سے زندہ رہے گا وہ عنقریب شدید اختلاف دیکھے گا۔ تم پر میرا طریقہ اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کا طریقہ لازم ہے، اس کو دانتوں سے مضبوط پکڑ لینا۔ اوصیکم بالتقوی اللہ عز و جل، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ سب سے پہلی وصیت تقوی۔ والسمع والطاعۃ وإن تأمر علیکم عبد حبشی، امیر کا حکم سننا اور ماننا لازم کر لو اگرچہ وہ حبشی غلام ہی ہو۔ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس لیے کہ تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ بہت سے اختلاف دیکھے گا۔ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُوا عَلَيْهَا، ایسے حالات میں تم میری سنت، ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت، طریقہ کو لازم پکڑنا۔ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، اور اسے داڑھوں سے قابو کر لینا۔ وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچنا، کیونکہ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ رواہ سنن ابو داؤد، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ۔ صحیح حدیث ہے۔ الحمدللہ آج ہم اربعین نووی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کنیت امام ابو زکریا، نام یحییٰ بن شرف الدین
631 ہجری میں دمشق کے ایک نواحی گاؤں نوآ میں پیدا ہوئے اور 676 ہجری میں وفات پائی۔ ٹوٹل کتنا وقت ملا؟ 45 سال کی عمر، اور کارہائے نمایاں انجام دیا۔ تمام احادیث جو آپ نے جمع کی سنداً صحیح ہے اور اکثر صحیحین کی ہیں، متفق علیہ ہیں، ان کی دین میں اساس کی حیثیت حاصل ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ان کا جاننا بہت ضروری ہے، بہت ہی بیسک فنڈامنٹل چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ 40 کے معنی تو 40 کے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے 42 احادیث کو اپنی اس 40 نووی رحمۃ اللہ علیہ میں شامل کیا، روٹین سے ہٹ کر۔ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا قرینہ، آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا قرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ الحمدللہ آج ہم ایک اور سرور کونین کا فرمان پڑھنے جا رہے ہیں، ایک اور حدیث کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ 28ویں حدیث ہے۔ تو الحمدللہ ٹوٹل 42 احادیث آپ کے مجموعے میں شامل ہیں، اور ان میں سے آج ہم 28ویں حدیث کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ 2/3 احادیث کا مطالعہ انشاءاللہ آج ہم کر لیں گے۔ یہ سب اللہ کے اذن سے ہی ممکن ہے۔ آج کی جو حدیث ہے اس کا عنوان ہے وصیت، سنت کو لازم پکڑنا اور بدعت سے اجتناب۔ دیکھیں کتنا کامن بیسک فنڈامنٹل ہے جس کو آج ہم نے فراموش کیا ہوا ہے، بھول گئے ہیں، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، نظر بھی آ رہا ہے تو اس پر عمل کرنا نہیں چاہتے۔ پہلی نصیحت، پہلی وصیت جو آپ نے کی وہ ہے تقویٰ، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ تقویٰ ہی ہے جو دین کی عمارت کھڑا کرتا ہے، یہ تقویٰ ہی ہے جو دو مسلمانوں اور دو مومنوں کے درمیان فرق بتلاتا ہے۔ آئیے اس کو قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ سورہ آل عمران، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، 102 آیت نمبر، جس کی ابھی میں نے تلاوت کیا سورہ آل عمران۔ اے اہل ایمان، وہی یا ایھا الذین آمنوا کا صیغہ جو 98 دفعہ قرآن میں آیا ہے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کانپ اٹھے اور فوراً سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہوئے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم یعنی تقوی ہمیشہ اختیار کر کے رکھ سکتے ہیں؟ جب ہم آپ کی صحبت میں ہوتے ہیں تو اس وقت تو الحمدللہ بہت بہتر ہوتا ہے، جب ہم دوسرے کام کاج میں مشغول ہو جاتے ہیں، دیکھیں کتنی پریکٹیکل بات ہے، جب ہم دنیاوی معاملات میں مشغول ہو جاتے ہیں تو وہاں چوک ہو جاتی ہے، بھول ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسے سنا، اس میں ایک امر یہ ہے کہ خدا سے ڈرو، اور نہیں یہ ہے کہ بجز اسلام کے کسی حالت میں
مت مرو، موت نہ آئے۔ مسلم وہ ہے کہ حق تقوی کو حاصل کر چکا ہو۔ تو سورہ تغابن کی آیت نازل کر دی گئی، کیا؟ فاتقوا اللہ من استطعتم، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اپنی حد امکان تک، یعنی جتنی آپ کے اندر صلاحیت ہے، جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، اور سنو اطاعت کرو۔ تو اس طریقے سے خلاصی ہوئی۔ یاد کرے وہ آیت سورہ بقرہ کی جو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں عطا کی، سورت 286 آیت، سورہ بقرہ کی آیت 286، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اتنا ہی بوجھ میں ڈالتا ہوں جتنا بوجھ اٹھانے کی تم میں صلاحیت ہے، قوت ہے، اس سے زیادہ نہیں ڈالتا۔ جو شاکلہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت کیا ہے اسی سے متعلق میں تمہیں بوجھ ڈالتا ہوں، اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ سورۃ الحجرات، تقوی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، دیکھیں یقیناً تم میں سب سے زیادہ عزت اللہ کے ہاں وہ ہے جو تم میں سب سے بڑھ کر متقی ہے۔ بتا بھی دیا کہ معیار بڑھائی کا اللہ کے نزدیک تقوی ہے۔ یاد کریں حجۃ الوداع کے وہ الفاظ، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ فضیلت کا معیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ تقوی، جو تم میں تقوی میں آگے ہوگا اسی کا رتبہ بڑا ہوگا، وہی تم میں افضل ہوگا۔ تو یہاں پر بھی جو حدیث آج ہم نے تلاوت کی ہے 28ویں، اس کا جو پہلی نصیحت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی دنیا تک ہم سب کے لیے کی ہے، وہ کیا ہے کہ تقوی۔ اور تقوی کو کیسے ڈیفائن کیا گیا کہ دنیا میں رہتے ہوئے مختلف، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار لگا ہوا ہے، اس میں صحابہ موجود ہیں، تقوی سے متعلق پوچھا جاتا ہے، تو ایک صحابی سے پوچھا جاتا ہے کہ تقوی کیا ہے، تو آپ اس کو بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے ہے کہ جنگل میں گزر ہو رہا ہو، ایک پگ ڈنڈی ہے، اس پگ ڈنڈی میں جھاڑیاں، کانٹے سب لگے ہوئے ہیں، اور میں اس طریقے سے اس پگ ڈنڈی پر چلوں کہ میرے بدن اور میرا دامن ان کانٹوں سے بچ جائے۔ دنیا کے اندر جو برائیاں ہیں، جو خرابیاں ہیں، ان میں رہتے ہوئے، ان کے اندر رہتے ہوئے اس طریقے سے ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے کہ ان سب چیزوں سے بچ جائیں۔ تو یہی ہے تقوی، اللہ کا ڈر۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی رسول بنا کر بھیجا جب اس نے کہا اپنی قوم سے کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی و رسول کا بنیادی نقطہ اور بہت سی باتوں کے علاوہ تقوی کی ہدایت، تقوی کا پرچار رہا۔ اس آیت میں بھی یہی بات دہرائی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے، یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ دیکھو مسلمانوں، تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی
तौरात, ज़बूर, इंजील और मुख्तलिफ सहीफ़े हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो दिए गए, इन्हें भी हमने वसीयत की थी और अब तुम्हें भी वसीयत करते हैं। किसके? इत्तकुल्लाह, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। वत्तकुल्लाह, इत्तकुल्लाह, यानी पूरा भरा पड़ा हुआ है तक़वा के उससे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल हुदा वत्तक़ा वल आफ़ाफ़ा वल ग़िना। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे हिदायत, तक़वा, पाक दामनी और ग़िना मांगता हूँ। सही मुस्लिम की हदीस, मुत्तफ़क़ अलैहि हदीस। देखिए अल्लाह के रसूल खुद किस चीज़ की दुआ कर रहे हैं। वो तो बख्शाए थे, मासूम थे और हर वक्त अल्लाह की निगरानी में रहते थे। लेकिन ये हमारे लिए है, रहती दुनिया तक तमाम उम्मतियों को ये दर्स दिया जा रहा है कि याद करें, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर है, खलीफा हैं, एक घर में जाकर अपने कमर पर पानी का मशकीज़ा लेकर जाकर उसके घर में दे रहे हैं, डाल रहे पानी उसको। पूछा गया, आप तो खलीफा हैं, आप किसी को भी हुक्म दे देते, ये काम छोटा सा कोई भी कर देता? कहने लगे, नहीं, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि अपने नफ्स को मारूं। तकब्बुर, गुरूर, हसद, बग़ज़ जो ये इमारत की वजह से पैदा हो जाता है, उसको चेक करता रहूं। दोस्तों, फ़जीलत की बुनियाद सिर्फ तक़वा, ये बात मैं पहले बयान भी कर चुका हूँ। तो पहली नसीहत थी तक़वा इस हदीस की। दूसरी नसीहत इत्तिबाए सुन्नत। ऐ अहले ईमान, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की। देखिए, यानी स्टेप बाय स्टेप पूरी फाउंडेशन बताई जा रही है कि वे क्या होगा, स्टेप्स क्या होंगे। अगर एक स्टेप भी गलत उड़ गया तो फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे। सबसे पहले अल्लाह ताला, फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और फिर अपने में से उलुल अम्र जो भी हाकिम मुतय्यन हो उसकी। फिर अगर तुम्हारे दरमियान किसी मामले में इख्तिलाफ राय हो जाए तो उसे लौटा दो अल्लाह और रसूल की तरफ। और अगर तुम वाकई अल्लाह पर और यौम आखिर पर ईमान रखते हो, यही तरीक़ा बेहतर भी है और नताइज के एतबार से बहुत मुफीद भी। ठीक है ना, दुनियादारी है, ज़रूरी नहीं है कि हर जहन एक जैसा सोचता हो। उसका रास्ता बता दिया, उसकी कुंजी बता दी, उसकी की बता दी कि कहाँ हैं, किससे मदद हासिल करोगे, इस्तिआनत कहाँ से हासिल करोगे। सबसे पहले अल्लाह की किताब, दूसरी चीज़ अहादीस, सुन्नत, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो भी अमल रहा है। फिर जो उलुल अम्र है उस तरफ देखोगे। अगर वो उलुल अम्र से कोई बात नहीं बन रही है, अल्लाह की इताअत और रसूल की इताअत तो यानी अनकंडीशनल है, उसमें कोई चूचरा नहीं होगा, अनकंडीशनल है उसकी इताअत। तो उसमें कोई चीज़ जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। लेकिन उलुल अम्र की इताअत कंडीशनल है। अगर वो किसी ऐसे चीज़ का हुक्म देता है जिससे कि अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म टकराते हैं तो वहाँ पर उसकी इताअत नहीं होगी। याद करें वो वाक़या, देखें हर चीज़ अल्लाह के रसूल और सहाबा ने अपनी ज़िंदगी में करके दिखा दी
کہ ایک صحابی کو حاکم بنا کر بھیجا جاتا ہے، امیر بنا کے بھیجا جاتا ہے لشکر دے کے. ان سے کہتے ہیں کہ وہ کچھ صحابہ جلالی تھے، وہ جلالی امیر تھے، اور کچھ بات ان کو بری لگی تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایک کھڈا کھودو. لازم بات ہے کہ اولی الامر ہیں، وہاں پہ ان کے امیر ہیں. انہوں نے کھڈا کھود دیا بے چون و چرا. کہنے لگے لکڑیاں لاؤ، لکڑیاں لا دی. کہنے لگے آگ لگاؤ، آگ بھی لگا دی. پھر کہنے لگے اس میں کود جاؤ. یہاں پہ انہوں نے کہا نہیں، یہ حکم ہم آپ کا نہیں مان سکتے، کیونکہ ان کو پتہ تھا وہ حدیث جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی بھی تھی کہ آگ میں ڈالنا صرف اللہ کا کام ہے، اور اس میں ہم آپ کی اطاعت نہیں کر سکتے. اور جب یہ معاملہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا آپ لوگوں نے بالکل صحیح کیا، ورنہ اس آگ میں زندگی بھر جلتے رہتے. تو دیکھیں کیسے پریکٹیکلی چیزیں سمجھا دی جاتی ہیں، دکھلا دی جاتی ہیں، بتلا دی جاتی ہیں، کر کے دکھا دی جاتی ہیں. اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. بار بار جتلایا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت انکنڈیشنل ہے، اور حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپس میں جھگڑا نہ کرو، اور تم ڈھیلے پڑ جاؤ گے اگر آپس میں جھگڑا کرو گے. کوئی یہ اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. دوستو، اللہ جل شانہ نے اطاعت کرنے کے 3 درجے بتا دیے. پہلا درجہ اللہ رب العزت کی اطاعت، اس کا کہنا، جو کچھ بھی حکم فرما دیا گیا وہ حرف آخر ہے. کہہ دیا گیا کہ سود حرام ہے، تجارت حلال ہے، کوئی چون و چرا نہیں ہوگا، کوئی کٹ حجتی نہیں کی جائے گی. جو کہہ دیا گیا وہ اٹل ہے، پتھر کی لکیر ہے، اس میں کوئی حیل و حجت نہیں. ہر بندے اس کو متی اسی کا غلام اور اسی کا فرمانبردار ہوگا. ہر قوم، ہر ملک کی نجات، کامیابی اللہ کے غلام بندہ بن کر رہنے میں ہوگی. دوستو، دوسرا درجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ہے، کیونکہ قرآن تو قانون ہے اور سنت اس قانون کی وضاحت ہے. دیکھیں نا، بتا دیا گیا کہ نماز پڑھو. ان اوقات کا تعین ایگزیکٹ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا کہ پہلے وقت میں اور آخری وقت میں پڑھ کر بتا دیا گیا کہ یہ ہے اور یہ چیزیں پڑھنی ہیں. تو تمام کی تمام نماز کی تشریح تفصیل قرآن میں تو نہیں دی ہے، وہاں پہ تو حکم دیا گیا ہے کہ نماز تم پر فرض کر دی گئی، پڑھنا ہے، 5 وقت کی ہے، یہ ہے. لیکن اس کی تفصیل، اس کی تشریح کہ کیسے پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کس طریقے سے جھکنا ہے، کیا رکوع و سجود ہوگا، اس میں کیا پڑھا جائے گا، تمام تفصیل کس سے ملے گی؟ سنت سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5374 احادیث، لمیٹڈ وقت تھا آپ کا، کوئی ایسا نہیں کہ بہت ہی زیادہ عرصہ ساتھ رہے ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن سائے کی طرح رہے. جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. تو دیکھیں یعنی کس طریقے سے سب چیزیں بتا دی جا رہی ہیں. تو اس حدیث کا دوسری چیز، دوسری نصیحت تقویٰ کے بعد کی گئی، وہ اتباع سنت.
کوئی بھی ایسا حکم یا فیصلہ نہ دیں جو کہ قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول بھی ایک بہترین نمونہ ہے، اور ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات آخرت کا امید رکھتا ہے۔ یعنی کلیئر کٹ کے بھی کنڈیشن ہے، یعنی یہ بتا دیا گیا کہ بھئی اگر یہاں پہ تم نے نافرمانیاں کی، بدماشیاں کی، اپنے لیے راہیں نکالی، تو ایک جگہ ہے جہاں کہ تمہیں جواب دینا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ ایسے رہ جاؤ گے۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہونا ہے۔ یہ نہیں کہ جن لوگوں نے یہاں مشکلات برداشت کی ہیں تو وہ، اور جنہوں نے بدماشیاں کی ہیں، جنہوں نے اللہ تللے کیے ہیں، وہ سب کے سب برابر ہو جائیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی سامنے آئے گا، اور ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی سامنے آئے گا۔ ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اور اللہ کے حکم سے اگر وہ، جبکہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، یعنی اگر آپ غزوہ تبوک یاد کریں کہ کچھ صحابہ سے تھوڑی سی لرزش ہو گئی تھی، تو کس طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لو گے، وہ تمہارے لیے دعا کریں گے، تو جو کچھ تم نے کیا ہے وہ سب معاف ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا، دھل جائے گا۔ اور جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کو دے دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے روک دیں رک جاؤ، ہیل حجت نہیں کرو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیے کہ تم لوگ اطاعت کرو اللہ کی، اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر تم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر کاربند رہو گے تو تبھی تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ ہدایت کا بیسک اصول اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، فرما برداری، غلامی۔ جس نے اطاعت کی رسول کی، اس نے اطاعت کی اللہ کی۔ ریسیپروکل، کہہ دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر اگر وہ پیٹھ موڑ لیں تو یاد رکھیں اللہ کو ایسے کافر پسند نہیں۔ اتباع عمل میں ہوتا ہے اور اطاعت قول میں ہوتی ہے۔ ایک صحابی آئے، بدھو صحابی گاؤں سے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ان کا ایک بٹن کھلا ہوا تھا، تو انہوں نے زندگی بھر اتباع یہ کیا کہ جو کچھ دیکھا تھا ان کو ایک نظر، لازمی بات ہے کہ وہ اس کنڈیشن میں ہمیشہ تو نہیں رہتے تھے، جب وہ وہاں سے چلے گئے تو انہوں نے زندگی بھر اپنے بٹن نہیں لگائے۔ تو یہ کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تو نہیں تھا، یہ تو اتباع ہے کہ انہوں نے دیکھا، ان کو وہ ادا پسند آئی اور انہوں نے اس کو اپنا لیا۔ تیسری چیز اطاعت امیر کنڈیشنل ہے۔ اللہ اور رسول کی اطاعت مستقل اور غیر مشروط انکنڈیشنل ہے، لیکن اولی الامر کی اطاعت غیر مستقل اور مشروط ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مرد پر حاکم کی بات سننا اور اطاعت کرنا لازم ہے، خواہ وہ اسے پسند ہو یا ناپسند ہو۔ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، چھوٹا سا کیوں نہ ہو، یعنی اس میں کچھ عیب ظاہری بھی لگا ہوا ہو، لیکن اگر وہ اولی الامر بن جاتا ہے تو اس کی آپ کو فرما برداری کرنی، اس کو اطاعت کرنی لازم ہے، ٹل کہ وہ کہیں پہ اللہ اور رسول کی کسی اس سے ٹکرائے تو وہاں پہ اس کی اطاعت نہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی تو انکنڈیشنل ہے، وہاں پہ کوئی چون و چرا نہیں، کوئی حل و حجت نہیں، سوائے اس کے کہ کسی گناہ کا حکم دیا جائے مگر اس سے معیشت نہ ہو، نافرمانی کا حکم دیا جائے تو اس کی بات سننا لازم نہیں۔ یعنی بار بار یہ باتیں اس لیے دہرائی جا رہی ہیں تاکہ یہ ہمارے ذہن نشین ہو جائیں۔ اب آج کے دن جس شخص کو میں نے فیصلہ کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلی چیز اللہ کی کتاب، دوسری چیز
اطاعت رسول۔ تیسری چیز خلفائے راشدین، کہ خلفائے راشد صحابہ کرام نے جو کچھ کیا اس کو دیکھیں۔ تیسری چیز جو اس حدیث میں بتا رہی ہے، اپنے عقل و فہم سے کام لو۔ یاد ہے کہ سب سے بتایا گیا تھا یہ دل جو ہے یہ مفتی ہے، اگر کوئی غلط بات کرو گے تو اس میں رنجش پیدا ہوتی ہے، اس کو برا لگتا ہے، اور اگر کوئی اچھا کام کرو گے تو پھر یہ خوش ہوتا ہے، یہاں پہ اس کے اثرات آتے ہیں۔ آخری چیز ہے بدعت کی مذمت۔ 5 منٹ اور لوں گا اور انشاءاللہ اس کو پھر یہیں پہ ختم کریں گے۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہے، پس ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ اس طرح اللہ واضح کرتا ہے اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے تاکہ وہ تقویٰ کی روش اختیار کریں۔ تلک حدود اللہ۔ بدعت کسی چیز کا سر نو آغاز کرنا، جس چیز کی دین میں بنیاد نہ ہو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہ دی ہو۔ اسے اسقط نیکی سمجھتے ہوئے دین کا حصہ سمجھنا یا باعث ثواب گرداننا گمراہی ہے۔ اصلاح شریعت میں ایسا عمل بدعت کہلاتا ہے۔ بے شک دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اور جو تلاش کرے اسلام کے سوا کوئی اور دین تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اس سے، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والے لوگوں میں سے ہوگا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کو کامل کر دیا ہے اور تم پر اتمام فرما دیا ہے اپنی نعمت کا، اور تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا اسلام کو بحیثیت دین۔ ہر جمعے کے خطبے میں ہم یہ آیات سنتے ہیں، بار بار ریویژن، ریپیٹیشن، ہیمرنگ ہوتی ہے تاکہ ہم اپنے سبق کو، اپنی ان نصیحتوں کو جو اللہ اور رسول نے ہم تک پہنچائی ہیں اس کو ازبر کر لیں۔ بدترین کام دین میں نئی چیز پیدا کرنا ہے، جبکہ ہر نئی بات بدعت ہے۔ وَكُلٌّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ صاحب بدعت کا اللہ تعالیٰ نہ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، غرض کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ وہ اسلام سے اس طرح نکل جاتا ہے جس طرح بال آٹے سے نکل جاتا ہے۔ اللہ اس وقت تک بدعتی کے عمل کو قبول کرنے سے انکار کر سکتا ہے جب تک کہ وہ بدعت نہ چھوڑ دے، توبہ نہ کر لے، سچی توبہ نہ کر لے۔ عرض کیا یا رسول اللہ کیا جان لو، اس کے باوجود کیا جو ثواب کوئی، یعنی اگر کوئی انسان صحیح کام کرتا ہے تو اس کو اگر کوئی وہ کرے گا تو ہے، لیکن اگر کوئی برا کام کرتا ہے، کوئی بدعت کرتا ہے تو اس کا اجر، اس کا جو خمیازہ ہے وہ بھی اس کو بھگتتا رہنا پڑے گا۔ کیا تم میرے طریقے یاد کریں وہ 3 صحابہ کا قصہ۔ ایک نے کہا تھا کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ جو ہے یعنی پوری رات جو ہے اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا، ایک نے کہا میں ہمیشہ جو ہے قرآن پڑھتا رہوں گا۔ تو یہ 3 چیزیں بتائی گئیں، تو ان تینوں صحابہ کو بلوا لیا گیا، کہا کہ میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں اور اس کا بھی حق ادا کرتا ہوں، میں روزہ کبھی رکھتا ہوں کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں، اور میں دوسرے کرتا ہوں۔ تو ان کو یہ بتایا گیا کہ تجھ پر تیری بیوی کا بھی حق ہے، تیرے مہمان کا بھی حق ہے، اور خود تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے۔ کلیئر کٹ بتا دیا کہ یعنی اگر تم یہ چیزیں کرو گے اس میں مبالغہ یا رہبانیت ہوگا جس کی اسلام میں گنجائش نہیں۔ کلیئر کٹ صحابہ کو پریکٹیکلی بتا دیا گیا کہ یہ چیزیں، میری امت کے لوگ میرے پاس حوض کوثر پہ آئیں گے، اس بدعت کی وجہ سے ان کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان سے پوچھوں گا تو فرشتے بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا نئی نئی بدعت نکالی تھی۔ تو دیکھیں کس طریقے سے کہاں تک پہنچنے کے بعد بھی کیسے دور کر دیے جائیں گے۔ دوستو اللہ سے دعا کریں کہ جو کچھ ہم نے سنا، یہ جو 4 نصیحتیں تقویٰ، اتباع سنت، اول الامر اور بدعت سے اجتناب کی سنی ہیں، اس پر اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔
جزاکم اللہ خیر۔ یہ تمام چیزیں اس پہ ریکارڈ بھی ہو گئی ہیں الحمدللہ۔ 2/3 اربعین نووی کا ہم نے ریکارڈ کرا دیا ہے۔ 42 احادیث میں سے 42 احادیث میں سے 28 احادیث آج ریکارڈ ہو گئی ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کو آگے بڑھائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔